5 قسم کے مردوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا، اگرچہ کہ ان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، شرابی۔ جو بندہ شراب پیتا ہے اور لوگ بھی گواہ ہیں، آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے، اس بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے شرابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو اس نے اپنی بیٹی کو گناہ والے راستے کی طرف روانہ کر دیا، اس لیے کہ جب شرابی شراب پیتا ہے، وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو نہ اس کو اپنی بہن کی پہچان، نہ اس کو اپنی ماں کی پہچان، نہ اس کو اپنی بیوی کی پہچان۔ وہ نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو مارے گا، پیٹے گا، بیوی کو ذلیل کرے گا، بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا، بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دے گا، گھر سے نکال دے گا، اور معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شرابی دوستوں کو بھی اپنے گھر میں بلائے اور زبردستی اپنی بیوی سے زنا کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ تو کیا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ بے غیرت انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابی اگر بیمار بھی ہو جائے تو اس بندے کا حال نہ پوچھو۔ بیمار شرابی کا حال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو آپ کیسے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو دولت نہیں دیکھنی، پیسہ نہیں دیکھنا، اگر بندہ شراب پیتا ہے تو آپ کنارہ کریں، کبھی بھی اپنی بیٹی کا اس سے نکاح نہ کریں۔ نمبر 2، سود خور۔ جو بندہ سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس بندے سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، اللہ پاک اس بندے کی عبادت قبول نہیں فرماتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی بیٹی کا نکاح سود خور کے ساتھ کر دیا، اس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکا دے دیا۔ جب بندہ حرام کھائے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کو بھی حرام کھلائے گا، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائے گا، تو اگر وہ ساری زندگی حرام کھائیں گے، حرام پہنیں گے، تو نہ ان کی نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ تو جو بندہ سود خور ہے یا حرام کمائی کرتا ہے اور آپ کو یقین ہے، لوگ بھی گواہ ہے کہ اس بندے کا رزق پاک نہیں ہے، حرام ہے، تو اس بندے کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کریں۔ نمبر 3، جو بندہ فاسق و فاجر ہو، بے حیا انسان، جس بندے کے سامنے اس کی ماں، اس کی بہنیں ناچتی ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ خود بھی ساتھ ناچتا ہے، اس کے سامنے اس کی ماں، اس کی بہنیں بے پردگی کی حالت میں منہ کھلا چھوڑ کر، ٹائٹس پہن کر بازاروں کو جاتی ہیں، لیکن اس بندے کو پرواہ نہیں ہے، تو اس بندے کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ آپ کی بیٹی پردے دار ہے، پردہ کرنے والی ہے، حیا والی ہے، جب وہ بے حیا لوگوں میں چلی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بے حیا بن جائے گی۔ جب اس بندے کی ماں، اس کی بہنیں بے حیائی کریں گی، ناچیں گی، گائیں گی، فحش قسم کی فلمیں، ڈرامے دیکھیں گی، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جا کے آپ کی بیٹی بھی ویسی بن جائے گی۔ تو جب بھی اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو عزت دار لوگوں میں کریں، با حیا لوگوں میں کریں، اس طرح آپ کی بیٹی بھی عزت دار رہے گی اور با حیا رہے گی۔
نمبر 4، جو بندہ اپنے والدین کی عزت نہ کرتا ہو، اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کو برا بلا کہتا ہو، والدین کو گالیاں دیتا ہو، والدین پر ہاتھ اٹھاتا ہو، اس بندے سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو، اس لیے کہ وہ والدین جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، ایک بندہ ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آپ کی بیٹی کی کیا عزت کرے گا؟ وہ آپ کی بیٹی کی کیا پرواہ کرے گا؟ اگر وہ اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ آپ کی بیٹی پر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ تو جو بندہ والدین کا نافرمان ہو، والدین کی عزت نہ کرتا ہو، اس بندے سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ نمبر 5، جو بندہ بے نمازی ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، تو اس بندے کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اچھا جی بڑا گھر ہے، بڑی نوکری ہے، روپیہ پیسہ کمانے والا ہے، کھانے پینے والے لوگ ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ہماری بیٹی کی بڑی اچھی قسمت ہے، تو شادی کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے کہ نہیں، روزہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ بھی دیتا ہے کہ نہیں، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ حج کرے گا کہ نہیں کرے گا، کبھی غور ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی 5 وقت کی نمازی ہے، بے نمازی کے ساتھ اس کی شادی کر دو، جس کے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہوگا؟ نماز کا وقت نکل رہا ہوگا، وہ بندہ آپ کی بیٹی کو لے کر بازار میں پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے خود تو نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کی بیٹی بھی مجبور ہو جائے گی کہ اب کہاں نماز پڑھوں، ایسے ہی وقت گزر جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ بھی بے نمازی بن جائے گی۔ تو جب بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرو، بیٹی کا نکاح کرو، تو دیکھ لو کہ میں جس بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کا ناطہ جوڑنے لگا ہوں، کہیں ان 5 بندوں میں سے تو وہ کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اس نے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے۔ تو بیٹی کا نکاح سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ دعا ہے کہ جو بھی بیٹیوں والے ہیں اور جب بھی اپنی بیٹی کا نکاح کریں، اللہ پاک ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے اور نیک لڑکے عطا فرمائے۔